آپ نے حجۃ الوداع وہی ایک حج کیا ہے آپ نے، صرف ایک، اسی حج میں آپ عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں، اور وہاں جو دعا آپ مانگ رہے ہیں نا اسے حدیث کی کتابوں میں نقل کیا گیا، اللہم انک تسمع کلامی وتری مکانی وتعلم سری وعلانیتی۔ نہیں سمجھ آئی تو کچھ تو آ گئی ہو، بولو اللہم انک تسمع کلامی، یقیناً میرے کلام کو سننے والا تو ہی ہے، وَتَعْلَمُ مَقَامِی، اور میرے اس ٹھہرنے کو دیکھنے اور جاننے والا بھی تو ہی، وَتَعْلَمُ سِرِّی وَعَلَانِیَتِی، میرے دلوں کے راز کو بھی تو جانتا ہے، اور جو کچھ میں ظاہر کرتا ہوں اس کو بھی تو جانتا ہے۔ یہ ابتدا میں اللہ کی صفتوں کا ذکر کیا۔ دعا مانگنے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنی دعا سے پہلے اللہ کی صفتوں کو ذکر کیا۔ یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے، قرآن نے سکھایا ہے۔ کس صورت میں سکھایا؟ شاہ بھائی بولو، فاتحہ میں۔ کس صورت میں سکھایا؟ فاتحہ میں دعا مانگنی ہے نا، اہدنا الصراط تو پہلے اس دعا کا ذکر ہے، اہدنا الصراط المستقیم، نہ، پہلے رب کی صفات کا ذکر ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلے نمازی اللہ کی تعریفیں کر رہا ہے، اس کی صفتوں کو ذکر کر رہا ہے، اس کے اوصاف کو ذکر کر رہا ہے، ساری خوبیاں تیرے لیے، سب کو پالنے والا تو، رحمان بھی تو، رحیم بھی تو، قیامت کے دن کا مالک بھی تو، ہم عبادت تیری کرتے ہیں، معبود بھی تو، ہم مدد تجھ ہی سے مانگتے ہیں، مستعان بھی تو۔ یہاں جب بندہ پہنچتا ہے نا، اللہ عرش سے آواز لگاتے ہیں، فَاسْأَلْ یا عبدی، مانگ میرے بندے کیا مانگتا ہے۔ ایڈیاں میریاں تعریفاں کیتیاں نہیں، اتنی میری صفات کا ذکر کیا ہے، مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ پھر نمازی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی صفتوں کو ذکر کیا، جب بھی ہاتھ اٹھاؤ تو کہو الحمدللہ رب العالمین، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ یہ درود پہلے اللہ کی صفت، پھر آپ پر درود، پھر اپنی دعا کا تذکرہ، پھر اپنی دعا کو ذکر کرو۔ میرے آقا نے سب سے پہلے اللہ کی تعریفیں کی، عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں، سب سے پہلے اللہ کی تعریفیں کی، اور اللہ کی تعریفیں کرنے کے بعد کہتے ہیں رب انا الباعث الفقیر۔ اسی فقیر کے لفظ کے لیے تو میں نے ساری دعا آپ کو سنائی ہے، تو سب بالکل ہی چپ کر گئے ہو جاؤ، ہن تھوڑے جے ترکڑے ہو جاؤ، پھر ترجمہ کروں تو تب آپ کو سمجھ آئے گا۔ باعث کا ترجمہ تو کروں گا کہ وہ نیا لفظ ہے، انا الباعث الفقیر المستغیث المستجیر، انا الباعث، میں دکھیاری، باعث کا میں نے بڑا خوبصورت معنی کیا ہے، میں دکھیاری، میں محتاج، المستغیث، میں تیرے سامنے فریاد کرنے والا،
المستجیرو، میں تجھ سے پناہ مانگنے والا۔ کون مانگ رہا ہے؟ مانگنے والے کا مرتبہ تو دیکھو یار، مانگنے والے کا مقام تو دیکھو، مانگنے والے کی عظمت دیکھو، اور پھر اس مانگنے والے کے لفظ دیکھو، انا البائس الفقیر المستغیث المستجیر، میں دکھیاری، میں محتاج، میں فریاد کرنے والا، المستغیث، اسی سے غوث نکلا ہے جی۔ اذ تستغی، کیسے آتا ہے قرآن؟ جب تم فریاد کر رہے تھے بدر میں اپنے رب کے آگے۔ غوث، غوث کا معنی ہوتا ہے فریاد رس، غوث کا معنی ہوتا ہے فریاد کو پہنچنے والا، اور اعظم کا کیا معنی؟ سب سے بڑا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث اعظم ہیں۔ اللہ انہاں تو تھوڑا جیا تھلے، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو، بے بندہ کوئی حیا کرے۔ کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہیں، یعنی فریادوں کو پہنچنے والے، اور قرآن کہتا ہے بدر کے میدان میں تم سب فریادیں کر رہے تھے میرے سامنے، ان میں حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، طلحہ و زبیر ہیں، ان میں حبشے کا بلال ہے، وہ سب فریادیں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، کس کے آگے؟ غوث اعظم جو ہے نا، وہ شیخ عبد القادر جیلانی یا کوئی نبی اور ولی فرشتہ نہیں ہے، پکا لو دل کی تختی پر لکھ لو، غوث اعظم صرف عرش والا ہے، وہ فریادوں کو پہنچتا ہے، وہ بے کسوں کی فریادیں سنتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، 20واں پارہ ہے، پہلا صفحہ ہے، سورۃ نمل ہے، آیت نمبر غالباً 62 یا 63 ہوگی۔ امن یجیب المضطر، مضطر کہتے ہیں بے کس بندہ، لاچار بندہ، بے بس بندہ، پھنسا ہوا بندہ۔ رب پوچھتا ہے بھلا کون ہے، بھلا کون ہے جو بے کس کی، لاچار کی، مجبور کی، پھنسے ہوئے بندے کی پکاریں سن کر قبول کرتا ہے، اور جس مصیبت میں وہ اس کو پکارتا ہے، یکشف السوء، وہ تکلیف اس سے ہٹا دیتا ہے۔ بھلا کون ہے، بھلا کون ہے جو بے بس، مجبور اور لاچار کی پکاریں سن کر قبول کر کے جس مصیبت میں، دکھ میں، تکلیف میں وہ پھنسا ہوا ہے اس کو ہٹا دیتا ہے۔ تھوڑی سی توجہ کیجئے، تھوڑا سا غور کیجئے، دماغ کو تھوڑا سا میرے حوالے کیجئے۔ آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ پکاریں سننے والا میں ہوں، بے کس کی پکاریں قبول کرنے والا میں ہوں، لاچار پر آنے والی مصیبتوں کو ہٹانے والا میں ہوں۔ اِلٰہٌ مع اللہ، اِلٰہٌ مع اللہ، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ کیا سمجھ آئی؟ تو سمجھ آئی بھی تم نہیں بولنا۔ کیا سمجھ آئی؟
سمجھ یہ آئی، اس آیت سے سمجھ یہ آئی جو لاچار کی پکاریں سنتا ہے اور جو مصیبتوں کو ہٹا دیتا ہے وہ الہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ الہ ہوتا ہے جناب۔ اور کلمے میں آپ کہتے ہیں لا الہ، اور یہاں فریاد رس اللہ کے سوا اوروں کو سمجھتے ہو؟ غوث اعظم اوروں کو سمجھتے ہو؟ تو میرے آقا عرفات میں جو دعا مانگ رہے ہیں اس میں ایک لفظ میری دلیل ہے، انا البائس الفقیر، میں دکھیاری، الفقیر میں محتاج، میں دکھیاری، میں محتاج، میں فریاد کرنے والا تیرے دروازے پہ آیا ہوں۔ یہ جو امام الانبیاء دعا مانگ رہے ہیں، آپ تو گناہوں سے پاک ہیں، آپ کے دامن پہ تو کوئی دھبا ہی نہیں ہے، یہ امت کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ عرفات کے میدان میں یوں دعا مانگو۔ میں اس پر کتنی دلیلیں دیتا چلا جاؤں، قرآن تو بھرا پڑا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی زندگی کے حالات بھرے ہوئے۔ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، باب الاستسقاء، بارش مانگنے کی دعا والا باب۔ اس باب میں کس کا ذکر ہے کہ بارش طلب کرنی ہے تو کیسے طلب کرنی؟ ابو داؤد ہے، باب الاستسقاء ہے۔ میرے آقا بارش کی دعا مانگنے کے لیے کھلے میدان میں آئے ہیں، کئی دنوں سے مہینوں سے بارش نہیں ہو رہی، وہاں آ کے میرے آقا نے جو دعا مانگی، سنو ذرا اس دعا کو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ کیا ذکر ہو رہا ہے؟ اللہ کی صفتوں۔ میرے آقا سمجھا رہے ہیں کہ جب دعا مانگنی ہو تو پہلے اللہ کی صفتوں کو ذکر کرو، اللہ کی صفات کا ذکر کرو، پھر اپنی دعا کرو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید۔ کیا میں نے یفعل ما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے، یفعل، اسے روکنے والا کوئی نہیں، یفعل ما یرید، جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اس کے بعد میرے نبی نے پھر کہا انہو لا الہ الا اللہ انت الغنی ونحن الفقراء، وہی جو قرآن نے کہا تھا۔ میں ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، تیرے سوا الہ کوئی نہیں، تیرے سوا معبود کوئی نہیں، تیرے سوا سجدوں کے لائق کوئی نہیں، تیرے سوا نظر و نیاز کا مستحق کوئی نہیں، تیرے سوا ہماری پکاریں سننے والا کوئی نہیں، تیرے سوا اولاد دینے والا، شفائیں بخشنے والا، رہائیاں دینے والا کوئی نہیں، تیرے سوا عزت دینے والا کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ انت الغنی
تو بے پرواہ ہے وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، اور ہم کیا ہیں؟ کون کہہ رہا ہے؟ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ انزل علینا غیثا، بس دعا اتنی تھی. دعا کے یہ لفظ ہیں انزل علینا غیثا، ہم پر بارش برسا دے. لیکن اتنی ساری دعا کے لیے رب کی تعریفیں کتنی ہیں؟ دعا اتنی سی ہے، وہ آخر میں آ کے آپ نے دعا مانگی، اس سے پہلے آپ نے رب کی تعریفیں کی. رب بھی تو ہے، خوبیاں تیرے لیے، پالنے والا بھی تو ہے. یہ سورۃ فاتح کی ابتدائی آیتیں ہیں نا، وہی آیتیں ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن. قرآن بڑی عظیم کتاب، اللہ اس کی سمجھ عطا. رب العالمین کے ساتھ الرحمن کا کیا جوڑ ہے؟ سارے جہانوں کو پالنے والا میں ہوں. انسان ہیں، درندے ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے، مچھر مکھیاں، سب کو پالنے والا میں ہوں. اس کو ذکر کرنے کے بعد کہا رحمان بھی میں ہوں. جوڑ کیا ہے؟ اگر بندیالوی کا یہ جوڑ پسند آ جائے تو کہنا اچھا جوڑ لگا گیا ہے. اللہ کہتی ہیں تجھے پالنے والا میں ہوں، اور تجھے پالنا میری مجبوری کوئی نہیں، میری صفت رحمت کا تقاضا ہے. میری کوئی مجبوری تو نہیں ہے کہ تجھے پالوں، میں تجھے اس لیے پال رہا ہوں کہ میں رحمان ہوں، میں تجھے اس لیے پال رہا ہوں کہ میں رحیم ہوں. میرے آقا نے بھی دعا میں انہی لفظوں کا ذکر کیا، لیکن اس میں آگے جا کے ایک بات بڑھائی، انہو لا الہ الا اللہ انت الغنی. کہو یار انت الغنی، نام لکھو اپنا یار اللہ کے دفتر میں، انت الغنی، داتا تو ہے، بے پرواہ بے نیاز تو ہے، طاقتوں والا قوتوں والا تو ہے. وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، اور ہم کیا ہیں؟ ہم فقیر ہیں، ہم مانگت ہیں، ہم سوالی ہیں. انزل علینا غیثا، مولا بارش عطا فرما. دعا ختم ہوئی، بادل امڑ کے آئے، برسنے لگے. میرے نبی ابھی وہی کھڑے ہیں کہ بادل برسنے لگی. صحابہ جو واپس جانے لگے نا تو کوئی پھسلنے لگا، کوئی دیواروں کی اوٹ میں گیا، بارش جو آ گئی تلکن بن گئی، تو کوئی دیواروں کی اوٹ میں چلا گیا، کوئی پھسلنے لگا. میرے نبی مسکرانے لگے. پھر دل میں آیا اتنی جلدی بارش کا آ جانا، کہیں لوگ میرا کمال نہ سمجھیں، ان کے عقیدے خراب نہ ہو جائیں، یا بعد میں آنے والے لوگوں کے عقیدے خراب ہو جائیں کہ بارش کا برسانا آپ کے اختیار میں تھا، مرضی میں تھا. فوراً میرے نبی کے خیال میں آیا تو میرے نبی نے وہاں کھڑے کھڑے ایک جملہ کہا، جملہ میں پڑھتا ہوں، فرمان ہے سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل، ترجمہ نہیں کروں، اتھے نہیں کرنا، اور جس جاتے بھی تقریر کرنی اتھے کرنا. اتھے اس واسطے نہیں کرنا کہ تسی میرے مقتدی ہو،
ہوں تھوڑے جے ترکڑے ہو جائیں. میں تو باہر کے لوگوں کو بھی کہنے لگ گیا ہوں بھائی میرے مقتدی تو بولن لگ گئے, عربی سمجھن لگ گئے. بڑا آسان سا جملہ ہے, آسان ہے اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ترجمہ نہیں کروں گا. تھوڑا سا مشکل لفظ ہوتے تو ترجمہ کرتا. میرے نبی کے دل میں آیا نا, اتنی جلدی بارش آ گئی, کہیں یہ لوگ میرا کمال نہ سمجھیں کہ یہ میرے اختیار میں ہے, میری مرضی کے مطابق یہ بارش اتری ہے. تو میرے نبی نے کھڑے کھڑے کہا اشہدو اشہدو ان اللہ علی کل شیء قدیر وانی عبد اللہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں ہر چیز پر قادر میرا اللہ ہے. باقی رہ گیا میں انی عبد اللہ ورسولہ, میں اللہ کا بندہ پہلے ہوں, رسول ہو